نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی جہان والوں پر۔ اس مبارک آیات میں بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئی، اللہ رب العالمین ان کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اور ان کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ بھی انہیں یاد دلائی جا رہی ہے۔ اللہ نے جہان والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی اور بے شمار نعمتوں سے رب العالمین نے انہیں نوازا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، بنی اسرائیل کو جو فضیلت اللہ رب العالمین نے دی، کیا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فضیلت پر تھے؟ نہیں، یہ فضیلت اس وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب تک نہیں آئی تھی، جب تک جتنے لوگ آئے، حکمران آئے، کوئی بھی آیا ہے، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور فضیلت جو عطا فرمائی، فضیلت میں دو چیزوں کو بنیادی طور پہ رکھا، ایک دنیاوی چیز، ایک دینی چیز ہے۔ دنیاوی طور پر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حکومت، اقتدار اور بادشاہت عطا فرمائی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ بنی اسرائیل میں خلیفۃ الارض حضرت داؤد علیہ السلام کو بنایا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا کی گئی۔ اللہ نے یہ دنیاوی اقتدار، حاکمیت، حکومت ان کو عطا فرمائی، اور وہ حکومت حتیٰ کہ کبھی نمرود سے چھینی گئی، کبھی فرعون کو ذلیل کر کے اللہ نے بنو اسرائیل کو حکومت عطا کر دی، اور کبھی شداد کو تباہ کر کے اللہ نے بنو اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی کہ یہ اسلامی حکومتیں تم کرو اور اسلامی اقتدار تمہارے پاس رہے، اسلامی تخت تمہارے پاس رہے۔ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، میں نے نمرود کی حکومت کو توڑا، فرعون کو تباہ کیا، شداد کی حکومت کو توڑا۔ کوئی بھی کائنات میں آیا ہے، دنیا میں کوئی بھی آیا ہے محمد الرسول اللہ سے پہلے، میں نے ان کی حکومتوں کو توڑ کر ذلیل کر کے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جب اور دوسری ایک دینی چیز جو ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فضیلت یہ بھی عطا فرمائی کہ ان میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرما دیا۔ ایک دو نہیں، ایک دو چار پانچ 10 نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ تعداد لکھی ہے 4000 انبیاء بنو اسرائیل سے آئے۔ 4000 ایک نبی بھی کسی قبیلے سے آئے، ان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں، موجودہ دور میں کسی قبیلے میں، خاندان میں کوئی وڈیرا یا سردار ہو، وہ بھی فخر سے سر بلند کرتے ہیں، سردار ہمارے قبیلے کا ہے، وڈیرا ہمارے قبیلے کا ہے، یہ وزیر اعظم ہمارے خاندان کا ہے۔ لیکن جب نبی آ جاتا ہے جس قبیلے سے، ان کا سر تو فخر سے بطریقہ اولا بلند ہوگا۔ تو اللہ نے 4000 انبیاء کو بنو اسرائیل میں بھیج دیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے،
پیغام سنایا، اور آپ سے قبل بھی انبیاء نے بات رکھی، اللہ کی توحید کی بات رکھی، اللہ کی وحدانیت کی بات رکھی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ کی بات کو ٹھکرایا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کیا۔ میرے رب کو ان کی یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے جو نعمتیں دی وہ بھی چھین لی، جو فضیلت دی وہ بھی چھین لی، اور اٹھائی اللہ نے نبوت، بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل کر دی، محمد الرسول اللہ کو نبی بنا دیا، بنو اسرائیل سے قریش میں لے کر آ گئے اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت کی مہر لگا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو اسماعیل کی اولاد سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، کوئی بھی بنی اسرائیل سے نبی نہیں بن سکتا۔ چھن گئی نعمت، اور جب انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے دنیاوی حکومتیں بھی چھین لی۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، میں نے دنیا میں انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ وہ رب جو فرعون کی حکومت توڑ کر اسے چھین کر بنو اسرائیل کو دے، وہ کہتا ہے میں اپنی پوری کرۂ ارض پر، پوری زمین پہ میں یہودیوں کو کبھی حکومت نہیں دوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا، سن بھی رہے ہیں کہ یہودیوں نے بڑا حملہ کر دیا، اسرائیل نے بڑا حملہ کر دیا، غزہ کو ختم کر دیا، غزہ کے مسلمانوں کو ختم کر دیا، لیکن یاد رکھیں یہودیوں کو اللہ نے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان کو نہ طاقت دی ہے، نہ ان میں اندر اتنی ہمت رکھی ہے، نہ جرأت رکھی ہے کہ وہ مسلمانوں پہ حکومت کر سکیں یا اپنی حاکمیت کو، اقتدار کو قائم کر سکیں۔ اس لیے غزہ میں شہداء کی تعداد بڑی ہے، خون بہا ہے، نقصان تو ہوا بظاہر، لیکن شہادت کے درجات پہ لوگ فیض ہوئے۔ حکومت پھر بھی غزہ میں اسرائیلیوں کی نہیں آئی ہے، یہودیوں کی حاکمیت پھر بھی قائم نہیں ہوئی، غزہ میں اقتدار پھر بھی یہودیوں کا نہیں آیا۔ انشاءاللہ تا قیامت حکومت مسلمانوں کی رہے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے ان سے یہ دونوں چیزیں چھینی، نبوت بھی ان کی گستاخیوں کے سبب ان سے لی، اور ان سے اللہ نے یہ حکومتیں بھی لی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں مسلمانوں کو حکومتیں دی۔ عمر ابن خطاب کو 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مجھے شام کے محلات دکھائے گئے، میرے نبی نے پیشن گوئی فرما دی کہ شام تک میں محمد کی حکومت راج کرے گی۔ پھر آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ شام کے امیر حضرت امیر معاویہ 65,66,000 مربع میل پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کا نوکر ہے، یہ رسول اللہ کا جرنیل ہے، میرے نبی کا سپاہی ہے۔ شام کے ملک کو دارالخلافہ بنایا، دارالحکومت بنا دیا۔ اللہ نے حکومتیں بھی چھینی، اللہ نے نبوت بھی لے لی۔ معلوم ہوا یہ ضابطہ خداوندی ہے، اللہ جو نعمت دے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اللہ نعمتیں چھین لیں گے، کیونکہ صلاحیت ہماری نہیں، وہ تو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، حق سچ والا دین سچا ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنا شکر خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔